بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کی گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے اور ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں غزوہ بدر کا مکمل واقعہ اور مسلمانوں کی معجزاتی فتح کے بارے میں بتائیں گے۔ غزوہ بدر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 13 مارچ سن 624 میں لڑی گئی۔ حق و باطل کی جنگ تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 313 جان نثاروں نے روزے کی حالت میں اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو الٹے قدم بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان سپاہیوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 تلواریں اور دشمن کے بے شمار تیروں اور تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے صرف 6 زرہیں موجود تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھے میدان بدر میں اترے۔ ان کے سامنے کفار کے 1000 سپاہی تھے، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بے حساب جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ کفار کے ہر سپاہی کے پاس تیر، تلوار اور زرہ موجود تھی۔ بظاہر یہ جنگ ایک طرفہ لگ رہی تھی، اور جنگ سے پہلے کوئی کافر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر دھڑ کی بازی لگانے کا فیصلہ کیا، تو پھر انہوں نے دنیا کی کوئی طاقت کیسے شکست دے سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی اور میدان بدر میں خیمے گاڑ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 313 سپاہی تھے۔ اس وقت ان کے علاوہ زمین پر کوئی اور مسلمان نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار سپاہیوں کے ہمراہ میدان بدر کا جائزہ لیا اور زمین پر جگہ جگہ اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہوئے فرمایا کہ کل اس جگہ فلاں کافر ہلاک ہوگا۔ صبح کو جنگ ہونی تھی، اس لیے انسانی فطرت کی وجہ سے بے چینی اور اضطراب دونوں طرف کے فوجیوں میں تھا، اور اس کی وجہ سے رات کو نیند کا آنا بھی محال تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان و سکون پیدا فرمایا، اور مسلمان سپاہیوں پر نیند طاری ہو گئی، اور یہ ساری رات پرسکون نیند سوئے۔ مسلمانوں کو پانی کی قلت کا سامنا تھا۔ ان کی طرف ریت تھی اور کفار کی جگہ مٹی والی تھی، جس سے مسلمان تھوڑے پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پرسکون نیند سلانے کے ساتھ طوفانی بارش نازل فرمائی، جس کی وجہ سے کفار کے خیموں کی کونٹیاں اکھڑ گئیں اور یہ ساری رات بے چین رہے۔ بارش کے باعث ریت جم گئی اور مسلمانوں کے لیے پانی جمع ہو گیا، جبکہ کفار کی جگہ کیچڑ بن گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، اور فجر کے وقت اپنے جانثار ساتھیوں کو نماز کے لیے اٹھایا۔ مسلمانوں نے وضو کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز فجر ادا کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمانوں میں جذبہ شہادت مزید بڑھ گیا۔ جنگ کے آغاز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں لشکروں کو دیکھ کر بارگاہ خدا میں التجا فرمائی، یا اللہ، جو وعدہ تو نے مجھ سے فرمایا تھا اسے پورا فرما۔ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ غزوہ بدر میں مسلمان فوج کے سپہ سالار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے بھائی، دوست اور چچا بھی تھے۔ آپ کی بہادری اور ہمت مسلمانوں کو کامیابی دلانے کے لیے اہم ثابت ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی جنگوں میں مسلمان لشکر کی قیادت سنبھالی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد پیار و محبت فرماتے تھے۔
میدان بدر میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حق و باطل کی گمسان جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار کفار کے لشکر پر قہر بن کر ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک کنکریوں سے بھر کر کفار کے لشکر کی جانب پھینکی تو یہ ہر مشرک کی آنکھوں میں پڑی، جس سے کفار کے سپاہیوں کو دکھائی دینا بند ہو گیا اور کفار کی فوج دم دبا کر الٹے قدم بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح عطا فرمائی اور کفار کے 70 سپاہی مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ مسلمانوں نے مشرکین کے 70 سپاہیوں کو گرفتار بھی کیا۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصاری تھے۔ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مہاجرین صحابہ کرام میں حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمر بن ابی وقاص، حضرت ذوالشمالین عمر بن عبدو عمرو، حضرت عاقل بن ابو بکر، اسی طرح اور بھی بہت سے نام ہیں جو اس غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ غزوہ بدر صرف ایک جنگ ہی نہیں تھی، بلکہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے سخت امتحان تھا۔ غزوہ بدر میں 313 مجاہدین نے فتح حاصل کر کے تاریخ رقم کی اور دین اسلام کا غلبہ بڑھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کئی مشرکین مسلمان ہوئے۔ جو 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نرم رویہ اپناتے ہوئے فرمایا، جو تم میں سے جزیہ دے سکتا ہے وہ جزیہ دے کر رہائی حاصل کر لے، اور جو جزیہ نہیں دے سکتا مگر پڑھا لکھا ہے وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھانا لکھنا سکھا دے۔ یہاں پڑھنے لکھنے سے مراد دنیاوی علم ہے جو ہم معاشرے میں رہنے کا کام کرنے یا کاروبار وغیرہ کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے قیدیوں سے فرمایا، جو اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہے اس کے لیے بھی معافی ہے، اور جو قیدی جزیہ دے نہیں سکتا اور پڑھنے لکھنے میں بھی نہیں وہ اس کی ہیلپ کر سکتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم فرماتے ہوئے انہیں رہا فرما دیا۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ تھے جن کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، اور میدان بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لڑنے والے تمام صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ وقت مسلمانوں کے لیے بڑا ہی مشکل تھا، مگر یہ 313 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ کفار کا غلبہ تھا اور کربلا پڑنے کی سزائے موت تھی، لیکن پھر بھی ان جانثاروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا اور کئی دن بھوکے پیاسے گزارے۔ پھر کفار نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بدر کا محاذ کھولا تو مسلمان بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ فرمایا اور مٹھی بھر مسلمان کفار پر غالب آ گئے اور دین اسلام پھیلنے لگا۔ یہ تھی ہماری ویڈیو۔ کوئی غلطی گستاخی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو اسلامی واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے اس چینل پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔